یزدانی نیوز حاضر خدمت ہے اور ریئل اسٹیٹ کے تمام تر لوگ یہاں سراپا احتجاج ہیں. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، احتجاج 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 احتجاج. ہم نہیں مانتے ظالمانہ ضابطے، بند کرو بند کرو، معاشی قتل بند کرو. یونین کے جو لیڈر ہیں وہ چودھری مظہر حسین، جو ہمارا وہ احتجاج ہے ایف بی آر کے خلاف ہے، ایف بی آر کے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف ہے. انہوں نے اتنے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں کہ ہمیں اپنا بزنس جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے. ڈی سی ریٹ جو موجودہ چل رہے تھے وہ بھی ہمیں قبول نہیں تھے. اس سے ڈبل بون روڈ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو ڈی سی ریٹ تھا 2,80,000 روپے، وہاں ایف بی آر نے وہ 5.25 لاکھ روپے کر دیے، 5,03,000 روپے کر دیے. تو اکنامکس کا یہ لا ہے کہ یہ جو آپ بڑھائیں گے، ٹیکسز بڑھائیں گے تو طلب رسد کا وہ سسٹم وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. یہاں ہمارا کاروبار وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا چکوال میں. اور جون آ رہا ہے، پچھلے جون میں انہوں نے جولائی میں 1 ماہ اور 2 دن ڈی سی ریٹ جاری نہیں کیے تھے. جب جاری کیے ہیں تو وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ بھی ہمیں قبول نہیں تھے. اس میں جو پچھلا مالی سال گزرا ہے اس میں جو ہے وہ ریونیو جو گورنمنٹ کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. جبکہ اس سے 2 سال پہلے ہمارے 1 سال پہلے 8 معاوضہ جات چکوال میں شامل ہو گئے ہیں نئے. تو وہ اس میں جمع کر کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ 1 کروڑ روپے یا 1.5 کروڑ روپے سال کا جو ہے وہ فالتو لے لیے. اس کی ڈیٹیل میں آگے ادھر دھرنا ہم دیں گے تو وہاں میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی. تو آپ آہستہ آہستہ تشریف لائیں آگے. معاشی قتل، معاشی قتل ہم نہیں مانتے. عوام کا دشمن، ہوش کرو خیال کرو، ہوش کرو خیال کرو. ایف بی آر کے ٹیکس کا نیا فطور، عوام کا دشمن، عوام کا دشمن، عوام کا دشمن، کاروبار کا دشمن، ریئل اسٹیٹ کا دشمن، ایف بی آر، ایف بی آر. پہلے ایف بی آر کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہو چکی ہیں. پکچر میں نے اپنے گروپ میں اپلوڈ کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا. یونین کی وہ ہماری میٹنگ 3 جو ہے اور وہ انتہائی اچھے ماحول میں. اور ہماری محبت صاحب کے بارے میں جب بھی ہم ایف بی آر کے آفس سے باہر نکلے ہیں اور ہماری اور قدر اور منزلت ان کے ہمارے دل میں بڑی ہے. اتنی انہوں نے اچھی ہمارے ساتھ میٹنگ کی ہیں، بہت خوشگوار. مجھے سمجھ نہیں آتا، لاسٹ ٹائم جو میری میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ کوئی ایسا ہم اقدام نہیں کریں گے جس سے چکوال کی عوام کو، پاکستان کو، پنجاب کو کوئی یا ڈیلر ایسوسیشن یا عام ڈیلر کو کوئی نقصان ہو. یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ہم اچھے ریٹ دیں گے. پر مرلہ تھا، محبت صاحب نے مجھے کہا کہ میں پر ایکڑ ریٹ دوں گا جو آپ کے لیے بھی قبول ہوگا، گورنمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. لیکن آج محبت صاحب، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم سیاسی نہیں ہیں، ہم کو کسی کے اعلی کار نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کی روزی کے لیے صبح سے شام تک اگر آپ 2-4 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہم 16 گھنٹے کام کرنے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اس کشتی کو وہ اپنا ہم خون دے رہے ہیں. لیکن افسوس کہ بیوروکریسی جو ہے اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکی اور انہوں نے یہ ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ یہ اتنے ٹیکسز لاگو کر دیے ہمارے اوپر کہ اب ہمارا کاروبار جاری رکھنا ناممکن ہو گئے. اور خدا کی قسم کہتا ہوں اگر ریٹ بڑھانے سے میرے ملک کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہ عوام کے خلاف سازش ہے کہ یہ آپ
اکنامکس کا رول ہے کہ اگر آپ سیل بڑھائیں گے، آمدن بڑھانی ہے تو آپ کو سیل بڑھانی پڑے گی. اگر آپ وہ پرافٹ کوئی آئٹم ہے دنیا میں کسی جگہ بھی آپ بیچ رہے ہیں تو وہ اگر بڑھا دیں گے، آپ اس کا قیمت بڑھا دیں گے تو وہ اس کی سیل کم ہو جائے گی. تو یہ آپ جو ڈی سی ریٹ بڑھا رہے ہیں اس سے ہمیں تو نقصان ہوگا. اگر پاکستان کو فائدہ ہو تو ہمیں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. FBR کا ٹیکس یہ فطور ہے. اور ایک بات سنیں، بار بار کہہ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ یہ نہیں ہوا ڈی سی ریٹ اور ہوگا، FBR کا ریٹ اور ہوگا. اور خدا کے بندوں کچھ شرم کر لو اور ریٹ تو برابر کر لو آپس میں بیٹھ کے. ہمیں کیوں ذلیل خراب کر رہے ہیں؟ لوگوں کو، انویسٹروں کو کیوں یہاں سے بھگا رہے ہو کہ وہ باہر ملک میں چلے جائیں، یہاں پہ کوئی کام نہ کریں؟ یہ جو شرم کر لو. یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب، بیوروکریسی، یہ آپ کے جو اقدامات ہیں یہ میرے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ریونیو کم ہو جائے گا. پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں اور میرے ملک کو نقصان ہو. میرے ملک کو نقصان ہو. تو اپیل ہے یہ فوری طور مسئلہ ہمارا حل کرے. تو یہ اگر آپ نے مجبور نہ کرے کہ ہم کسی طرف پہ جائیں. ہم نہیں جانا چاہتے، کاروباری لوگ ہیں ہم سکون سے یہ ہمارا مسئلہ حل کریں. یہ ڈی سی ریٹ اگر آپ نے کم نہ کیے تو یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہے، یہ پوری عوام کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے. ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا. پچھلی گورنمنٹ یہ بغلیں بچاتی تھی کہ ہم نے 6,000 ارب ہم نے ٹیکسز اکٹھا کیا ہے. اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں کا کمال ہے. یہ ہم نے اکٹھے کر کے دیے ہیں. اس میں دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جتنی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے. تو اتنا یار ظلم نہ کرو کہ جو ہمیں بھی نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، میرے ملک کا نقصان ہو. راجہ ناصر صاحب، ان کا بیٹا بلال اور میں، یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، یہ ہمارا پروفیشن نہیں ہے، لیکن ہم نے پورا ایک ہفتہ لگا کے رات کو 1 بجے تک بیٹھ کے پوری جلد ہم نے تیار کی ہے سجیشن کی. وہ FBR کے آفس میں ابھی اندر پڑی ہے. ہم ریسیونگ کرا کے گئے ہوئے ہیں. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کریں. وہ اگر آپ نے اس پہ عمل درآمد کیا تو ریونیو ہم نے جنریٹ کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا. آپ نے کبھی بھی ریونیو، آپ نے صرف یہاں جو بیوروکریسی ہے. اور یونین کے جو لیڈر ہیں وہ چودھری مظہر حسین صاحب کی قیادت کے اندر جو ہے وہ FBR کے دفتر کے اندر موجود ہیں. اور یہاں پہ مذاکرات کے لیے FBR کی جو ڈسٹرکٹ ٹیم ہے انہوں نے بلایا ہے. FBR کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے جو عہدیدار ہیں ان کو مذاکرات کے لیے بلایا ہے. اور وہ پھر ابھی مذاکرات ہوں گے اور ہم آپ کو باخبر رکھیں گے، لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے. آپ جانتے ہیں یہاں پہ جو چیف کمشنر صاحب ہیں یہ ان کا آفس ہے اور جناب چیف کمشنر صاحب جو ہیں وہ ابھی آپ کو بلایا گیا ہے. جی مذاکرات کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. جی تو پھر ابھی آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. چلیں جی آپ بات کریں تو پھر ہم واپس آتے ہیں. تو پھر ہم آپ کو چودھری مظہر حسین صاحب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے رفقائے کار کی موجودگی میں اور دیگر ریئل اسٹیٹ یونین کے عہدیداروں کے ساتھ. یہ جو AC صاحب ہیں ان کی طرف سے کیا موقف ان کا سامنے آتا ہے. آئیے چلتے ہیں. مظہر حسین صاحب ریئل اسٹیٹ یونین کے پریزیڈنٹ. ہماری اسسٹنٹ کمشنر FBR چکوال سے پہلے بھی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. آج چوتھی میٹنگ بھی ہماری ناکام ہوئی ہے اور اس ناکامی کی وجہ سے محبت خان اسسٹنٹ کمشنر چکوال، اس کی نالائکی، نااہلی، رشوت خوری اور ذاتی مفاد اور اناد اس میں شامل ہے. اور انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں اور انہوں نے آج اس میٹنگ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ جو ہماری جو پالیسی ہیں اس کی وجہ سے ریونیو بھی کم ہوا ہے اور رجسٹریوں کا ریکارڈ ان 3 ماہ کا نکلوا کے دیکھ لیں پچھلے سال کی نسبت وہ کم ہو گئی ہیں. یہ بات وہ تسلیم کر رہے ہیں اور ہمیں
کہہ رہے ہیں کہ آپ جیلم چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں تمام پاکستان کے اضلاع میں یہ سیٹلمنٹ لوکل ہوئی ہے، لوکل ضلعی لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر کے تمام ریئل اسٹیٹ کے لوگوں سے ہو گئی ہے، اور اس محبت خان کی نالائکی کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ چکوال کے ریونیو بھی کم ہو گیا اور رجسٹری بھی کم ہو گئی ہیں۔ آج انہوں نے خود تسلیم کیا ہے، ان کیمرہ وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے، کیمرے آف کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ یہ ہمارے چیئرمین صاحب بات کریں گے۔ جی جناب، ملکی لیول کے جو چیئرمین ہیں ریئل اسٹیٹ کے، ان سے ذرا ان کی بات ہم سنیں گے۔ آج اگر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو تنگ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر جب ہماری کمیونٹی تنگ ہوگی تو خیبر سے کراچی تک سب لوگ روڈوں پہ ہوگی، اور یہ چیز ملک کی معیشت کو متحمل نہیں۔ میری صرف ایک گزارش ہے چکوال کے تمام دوستوں سے، مذاکرات کے عمل کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بیوروکریسی اس انداز سے نہیں لے رہی جس انداز سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا چولہا جلے، تو پھر ایک منظم ہم پورے پاکستان میں کال کریں گے، اور پھر ہر پاکستان کے پریس کلب اور روڈوں پر یہ احتجاج ہوگا جو احتجاج آج چکوال سے شروع ہوا ہے۔ میں مظہر صاحب کی جس قدر تعریف کروں کم ہے کہ یہ ایک ایسا ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا مجاہد ہے جس نے مکمل طور پر اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی زندگی کو مختص کیا ہوا ہے۔ پورے پاکستان کی فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان، چکوال کی ایسوسیشن اور مظہر صاحب کے ساتھ ہے۔ مظہر صاحب، آپ کو جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اعجاز بھائی۔ آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ میڈیا کو بتانا چاہیں گے؟ آئندہ کا لائحہ عمل، اب تھوڑی دیر پہلے جو مخاطب تھے ہمارے چیئرمین اعجاز خان صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر چکوال میں آپ کی ناکامی ہوتی ہے تو اس کی کال پورے پاکستان کو دی جا سکتی ہے، اور 10 لاکھ انویسٹر اور ریئل اسٹیٹ سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ جو مرکزی چیئرمین اعجاز خان ہیں، کیا وہ چکوال آنے کا اور اس ایشو کو جو ہے وہ خود ہینڈل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، وہ جب ضرورت ہمیں پڑی تو انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ چکوال ریئل اسٹیٹ کے ساتھ شانہ بشانہ وہ چلیں گے۔ آپ کا احتجاج جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ دھرنے میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، یا آپ کی مختصر جو ہے یہ اس احتجاج کے بعد آپ ڈسپرس ہو رہے ہیں؟ جی، اب ہم ڈسپرس ہو رہے ہیں، اور اس کے جو مزید فیصلے ہیں وہ یونین ریئل اسٹیٹ اپنی میٹنگ میں کرے گی، آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ جناب چودھری مظہر حسین صاحب میڈیا سے محو گفتگو تھے، اور وہ انہوں نے یہ کال دی ہے کہ آج کی یہ جو ہمارا جو پروٹیسٹ میٹنگ تھی یہ اختتام کو پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جو ضلعی جو ریئل اسٹیٹ یونین ہے اس کا اجلاس منعقد ہوگا، اور جس اجلاس کے اندر انہوں نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے اور کس انداز کے اندر اس کو چلانا ہے، اور دیگر جو مذاکرات کا سلسلہ ہے کیا اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے، یا پھر ایک احتجاجی دھرنا اور جو جلوس اور جلسے ہیں اس کی طرف یہ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، یزدانی ایچ ڈی نیوز کی طرف سے کیمرہ مین علی یزدانی اور اے کے درویش آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔